بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اسی ضمن میں انہوں نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا مزاج عجیب ہے، تم راستوں پہ بیٹھ جاتے ہو، گزرگاہوں پہ بیٹھ جاتے ہو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں ایمان سے بہکانے کی کوشش کرتے ہو اور اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہو۔ ایسا مت کرو، تمہاری عادت ہو گئی ہے تبغونہا عوجا کہ اللہ کے دین میں اعتراضات نکالتے ہو جو ناجائز اور ناروا ہوتے ہیں۔ دین سیدھی سیدھی سادہ سی بات ہے، تم اس میں ناجائز قسم کے اعتراضات، لوگوں کو دین سے بہکانے کے لیے اس پہ اعتراضات کرتے ہو، یہ عادت چھوڑ دو۔ قرآن کریم نے صرف یہ واقعہ بیان نہیں فرمایا بلکہ نفسیات کا ایک بہت بڑا اصول اس واقعہ میں سمجھ آتا ہے کہ انسانی مزاج ایسا ہے کہ وہ اپنے لیے جو کچھ پسند کر لیتا ہے، وہ دنیاوی کام ہو، دینی ہو، عقیدہ و ایمان ہو یا عمل ہو، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا ایسا ہی کرے، خواہ وہ خود غلط کر رہا ہو تو اسے روکیں بھی تو وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے تم غلطی کرو، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک وزیر صاحب ٹی وی پہ جلوہ افروز تھے، تو ان سے کہا گیا کہ بہت زیادہ جو ہے مالی بدعنوانی، جسے انگریزی میں کرپشن کہتے ہیں، کہ کرپشن ملک میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ کرپشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے مالی بے ضابطگیاں، کہ پیسے لین دین میں بہت لوگ رشوت لے رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، سرکاری فنڈ جو ہیں خزانے کے وہ کھائے جا رہے ہیں، تو یہ کام بہت بڑھ گیا۔ تو انہوں نے بڑی متانت سے اور سنجیدگی سے جواب دیا کہ خود سوچ لو، جو لوگ کرپشن نہیں کر رہے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار حکومت کے کسی ذمہ دار شخص کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ جو برائی نہیں کر رہے، چوری نہیں کر رہے، رشوت نہیں لے رہے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم تو پیسے جمع کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ بجائے برائی پر شرمندہ ہونے کے یا لوگ بہانے بناتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، معذرت کرتے ہیں یا
تعویلیں گھڑتے ہیں جی ایسے نہیں ایسے، انہوں نے بالکل سیدھی سیدھی بات میں سن رہا تھا۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس برائی میں وہ ملوث ہوتا ہے وہ چاہتا ہے سارے لوگ ایسے ہی ہو جائیں۔ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی، چونکہ کفر میں جو مبتلا تھے، تو جو حضرت پر ایمان لے آئے وہ چاہتے تھے کہ ان کو واپس ہمارے ساتھ آ جانا چاہیے۔ تو وہ یہ کوشش کرتے، راستوں میں بیٹھ جاتے، جیسے رواج ہوتا ہے ہمارے ہاں دیہات میں رواج ہے، لوگ گلیوں پہ بیٹھ کے گپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں، پتھر رکھے ہوتے ہیں، کچھ اس طرف بیٹھ گئے کچھ اس طرف بیٹھ گئے، یا کوئی حجرے دارے بیٹھ کے بنی ہوتی ہیں، وہاں وہ عموماً گلیوں پہ ہوتی ہیں، وہاں بیٹھ کے پھر ہر آنے جانے والے پر اگر کوئی مسلمان قابو آ گیا تو اس پر الٹے سیدھے اعتراضات اور اسے اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کہ سب ہمارے ہی جیسے ہو جائیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، راستوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکو اور اللہ کے دین سے بہکاؤ۔ من آمن بھی وتبغونها عوجا، اور تم دین میں کجی تلاش کرتے ہو، یعنی اعتراضات کرتے ہو اور فضول اعتراضات کرتے ہو جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہو۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ، اللہ کے انعام یاد کرو، تم ایک چھوٹی سی قوم تھے، اس نے تمہیں مال اولاد عطا فرمایا حتیٰ کہ تم ایک طاقتور ترین قوم بن گئے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں، مال اور اولاد، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر انہیں لے کر بندہ بگڑ نہ جائے، تکبر میں نہ آ جائے، اللہ کی بنائی حدود کے اندر رہے، تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اور قومیں افراد کے ذریعے طاقتور ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اب کلیہ الٹ دے گیا ہے نا کہ یہ آبادی بڑھ رہی ہے، یہ کھائیں گے کہاں سے؟ جو پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو رزق بھی دیتا ہے، جو پیدا فرماتا ہے وہ اسے رزق بھی دیتا ہے۔ ہر بندہ دنیا میں کھانے کے لیے اگر ایک منہ لاتا ہے تو کمانے کے لیے دو ہاتھ بھی لاتا ہے۔ اب مغرب کا ایک عجیب مسئلہ بن گیا ہے کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے، ان کی بچیاں پہلے تو شادی نہیں کرتی ہیں اور بغیر شادی کے اولاد لیے پھرتی ہیں، اور جو شادی کر لیتی ہیں وہ کہتی ہیں اولاد نہیں ہونی چاہیے جی، میرا حسن خراب ہو جاتا ہے، میرا جسم بگڑ جاتا ہے، مجھ سے بچے نہیں پالے جاتے۔ اب ان کی مصیبت یہ ہے کہ ان کی عورتیں بچے پیدا کرنے سے گریزاں ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جوں ان کی مسلمانوں کی آبادی بڑھے گی تو آخر پھیلیں گے، باہر نکلیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے، تو یہ تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے تو ہمارے ہاں تو پوری وزارتیں اور محکمے بنا دیے کہ بچے پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اسلام نے اس بات سے نہیں روکا کہ کسی خاتون کی صحت اجازت نہیں دیتی تو وہ کوئی عارضی انتظام میڈیکل سائنس والے ایسا کر دیں، ہمیشہ کے لیے اسے بانجھ کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، نہ مرد کو نہ عورت کو۔ لیکن اگر بچہ چھوٹا ہے یا عورت کی صحت ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے یا وہ بچوں کی پرورش کے لیے سمجھتے ہیں مجبور ہیں، تو عارضی انتظام کر سکتے ہیں وقتی طور پر کہ بچے پیدا نہ ہوں، لیکن کل اگر اللہ فراخی دے دے، اس کی صحت ٹھیک ہو جائے تو کیوں روکا جائے؟ تو مال اور اولاد کی کثرت یہ اللہ کا انعام ہے۔ لوگ اگر زیادہ ہوتے ہیں تو زیادہ کام بھی کرتے ہیں۔ آپ کو کیا خبر جس بچے کو آپ پیدائش سے روکنا چاہتے ہیں وہ پیدا ہو کر دنیا کا بہت بڑا عالم بن جائے، بہت بڑا سائنسدان بن جائے، بہت بڑا فلاسفر بن جائے اور زندگی کی کسی شعبے میں بہت بڑا ہو جائے۔ آپ اسے پیدا ہونے سے پہلے قتل کرنے کی کیوں سوچ رہے ہیں؟
تو یہاں شعیب علیہ السلام نے فرمایا یاد کرو تم ایک چھوٹی سی قوم تھے، اذ کنتم قلیلا، تم تھوڑے سے لوگ تھے، فکثرکم، اللہ نے تمہیں کثرت سے اولادیں دی، اور جب بندے زیادہ ہوئے تو کمانے والے زیادہ ہو گئے، کام کرنے والے زیادہ ہو گئے، محنت کرنے والے زیادہ ہو گئے، اس کا پھل بھی زیادہ آیا، تو تم دنیا کی ایک طاقتور قوم بن گئے مال اور اولاد کے حساب سے، تو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ لو، یہ تو اس کا ایجابی پہلو تھا نا کہ جو فائدے ہوئے، اس کا ایک سلبی پہلو بھی ہے، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پر عذاب بھی آتا ہے، اور وہ تمہارے سامنے کتنی قومیں، نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی، پھر اس کے بعد دیکھ لو عاد، سمود، لوط علیہ السلام کی قوم، فرعون اور آل فرعون، کتنے لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی، تکبر کیا، اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ کیا، لیکن کیف کان عاقبۃ المفسدین، جنہوں نے بھی زمین پر فساد مچایا ان کا انجام کیا ہوا، یہ بھی دیکھ لو۔ تو اس انجام سے بچنے کی بھی کوشش کرو اور اللہ کریم کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے، ہم بات بات پہ کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا کوئی مشکل بن جاتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے توبہ توبہ زبانی کہتے رہتے ہیں۔ یہ شکر اور توبہ کرنے کے کام ہے، کہنے کے نہیں۔ اور سب سے بڑا طریقہ شکر ادا کرنے کا اطاعت ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ ابھی مجھے کل ایک ای میل ملی، رات ملی ای میل، جی میرے لیے دعا کریں کہ میں نمازی ہو جاؤں۔ اچھی بات ہے، دعا کرنا عبادت ہے اور دعا کرنی چاہیے۔ تو میں نے اسے لکھا کہ مجھے یہ بات سمجھاؤ کہ اللہ نے تو آپ کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اب آپ اس کے حکم کے مطابق تو پڑھتے نہیں، تو میں دعا کس سے کروں؟ کوئی اور ہستی بتاؤ جو اللہ سے بڑی ہے کہ میں اس سے دعا کروں تو میں نمازی بنا دے، اور اگر اللہ ہی سے دعا کرنی ہے تو وہ تو میرے منہ پہ بھی ماریں گے کہ تو کون ہوتا ہے، جب میں نے اسے کہا ایسا کرو وہ نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے؟ تھوڑا سا سوچیں نا، دعا اچھی بات ہے، دعا عبادت ہے، لیکن ہر بات کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ دعا کرو اللہ مجھے استقامت دے، اللہ جو میں ٹوٹی پھوٹی پڑھتا ہوں یہ قبول فرما، اللہ مجھے خلوص عطا کر، اللہ مجھے درد دے، پر کچھ کرو تو صحیح۔ اب ایک بندہ نماز ادا ہی نہیں کرتا، وہ کہتے میرے لیے دعا کرو میں نماز پڑھوں، کس سے دعا کریں؟ اللہ سے اگر ہم دعا کریں، میں نے اسے لکھا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ فرمائے گا کہ میری مخلوق ہے، میرا بندہ ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں اسے ساری نعمتیں دے رہا ہوں، میں نے اسے حکم دیا ہے کہ 5 دفعہ دن میں نماز پڑھو، میرے نبی نے اسے سکھائی ہے، پڑھ کر دکھایا ہے، 1400 سال سے میرے بندے بتاتے چلے، وہ نہیں پڑھتا، تم کہاں کے نمبردار ہو کہ تم بیچ میں آگے اسے نماز پڑھاؤ؟ میں نے زبردستی پڑھانی ہے؟ اگر اس نے زبردستی پڑھانی ہوتی تو کوئی ایک سی شرط لگا دیتا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی نظر بند ہو جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں کون نماز چھوڑتا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کی سانس نہیں چلے گی، تو سارے بھاگ بھاگ کر نمازیں پڑھ، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو روٹی نہیں ملے گی، جو نماز نہیں پڑھتا وہ پانی نہیں پی سکے گا، کوئی شرط لگا دیتا۔ اس کے حکم سے بندہ خاک سے انسان بنتا ہے، انسان سے مردہ بنتا ہے، قیامت کو پھر کھڑا ہو جائے گا، بیمار اس کے حکم سے ہوتا ہے، صحت اس کے حکم سے ملتی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر زبردستی پڑھانا ہوتی تو کون انکار کرتا؟ وہ جیسی چاہتا ہے شکل بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے قد بت بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے شعور بناتا ہے، جیسا چاہتا ہے بخت بناتا ہے۔ تو اگر اس نے زبردستی پڑھا، یہی تو انسانی عظمت ہے کہ انسان کو اللہ نے فہم و شعور بخشا کہ وہ عظمت الہی سے آشنا ہو،
اور پھر اللہ کا حکم مانے اور اس کی اطاعت کرے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز تو ایک عجیب انعام ہے اللہ کا کہ بندہ خاک نشین غریب فقیر جس کی کوئی بھی نہیں سنتا، وہ وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے ساری خدائی کو چھوڑ کے اپنا حال دل اللہ سے کہنا شروع کر دے، وہ اس کی سنتا ہے، وہ اسے منع نہیں، وہ بلاتا ہے کہ آؤ آؤ میرے پاس آؤ، اپنا دکھ درد بیان کرو، اپنی ضرورتیں بیان کرو، مجھ سے باتیں کرو۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الصلاۃ معراج المومنین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز تو مومنوں کی معراج ہے۔ جس طرح معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ بارگاہ الہی میں عرضداشت پیش کرنے کا شرف نصیب ہوا، اسی کا پرتو ہے، اسی کا عکس ہے، اسی انعام کا ایک ذرہ ہے کہ ہر بندے مومن ہاتھ باندھ کر کپڑے پاک کر کے قبلہ رو ہو کر باادب ہو کر ایک تکبیر سے ساری کائنات سے الگ ہو، اللہ اکبر، گئی دنیا ایک طرف ہو گئی اور وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ تو بڑا پیارا ہے، تو پاک ہے، تو لائق تعریف ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، مجھے گمراہی سے بچا، مجھے نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب اس کام کے لیے بھی اگر دعا کی ضرورت ہے تو پھر اور کون؟ کیا کھانے کے لیے کبھی آپ نے کہا دعا کرو میں کھانا کھا لوں؟ سونے کے لیے کسی پیر فقیر کو لکھا کہ دعا کرو میں سو جاؤں؟ دنیا کے کاروبار اپنی فکر سے کرتے ہو اور اللہ سے اس نے اپنی بارگاہ میں حاضری کی تو یار ہماری تو کوئی بھی نہیں سنتا، کون ہمیں دفتروں میں گھسنے دیتا ہے، کون ہماری بات پہ کان دھرتا ہے؟ اور وہ کائنات کا خالق و مالک، ازلی و ابدی، ہمیشہ کا بادشاہ، ہر چیز کا مالک، وہ میری تیری بھی سنتا ہے، غریب فقیر کی بھی سنتا ہے، جتنا کوئی خستہ حال ہو اس کی زیادہ سنتا ہے۔ کمال ہے، کتنا کرم ہے اس کا۔ تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم تھوڑے تھے، اس نے تمہیں مال اولاد دے کر طاقتور قوم بنا دیا۔ اور دوسرا پہلو بھی دیکھ لو، جنہوں نے نافرمانی کی اور طاقت کے نشے میں آ گئے اور بعض نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا اور بعض نے بت پرستی کی، ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی دیکھ لو، کس تباہی سے وہ ہمکنار ہوئے۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے، تم دو حصوں میں بٹ گئے ہو، کچھ لوگ وہ ہیں اللہ نے مجھے جو پیغام دے کے بھیجا ہے انہوں نے قبول کر لیا، اس پر ایمان لیا۔ ایک جماعت، ایک طائفہ، ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس کا انکار کر دیا۔ اب اس سے یہ مراد نہیں کہ جنہوں نے انکار کیا ہے وہ ایمان والوں کو قتل کر دیں، یا جو ایمان لے آئے وہ بندوق اٹھا کر جو ایمان نہیں لائے ان کے پیچھے لگ جائیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ معاملہ بندے کا اللہ کے ساتھ ہے، اس میں کسی دہشت گردی کی، کسی قتل و غارت کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء نے بھی یہ فرمایا کہ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے پیغام پہنچانا ہے، منوانے کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ زبردستی منوایا جائے۔ اس بات پہ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا، اس کے دوسرے شرعی قاعدے ہیں، اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں قتل ہوگا، یا اگر کوئی ظلم قائم ظلم برپا کرتا ہے تو وہ میں اور آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، اس کے لیے حکومتی ادارے، اتھارٹیاں، عدالتیں وہ ہوتے ہیں، وہ جس کو سزا دیں، سزائے موت دیں یا بری کریں، وہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو بھی اللہ کے نزدیک جواب دینا ہے۔ یہ کوئی جواز نہیں کہ یہ شیعہ ہے اس کی مسجد میں بم پھینک دو، یہ ہندو ہے اس کے مندر کو جلا دو، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اصول یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ اپنے نیک انجام کا انتظار کریں،
اور جو کافر ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے بعض نے اس چیز کو مانا جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام لایا۔ بعض لوگوں نے، ایک طبقے نے تم میں سے اسے قبول کر لیا۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ يُؤْمِنُوا، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے جو ایمان نہیں لائے۔ اب اس کا کیا ہو؟ فرمایا اس کا حل یہ ہے فَاصْبِرُوا، اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہو اور صبر کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ یہ معاملہ ہر ایک کا رب العالمین کے ساتھ ہے۔ جواب طلبی کا حق اس مالک کو حاصل ہے جس نے سب کچھ دے رکھا۔ جو دیتا کچھ نہیں، وہ جواب کس چیز کا لیتا ہے؟ ایک بندے کی آپ مدد کرتے ہیں یا ادھار دیتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، اس سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی وہ میرے پیسے واپس کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس کے ساتھ آپ کا لین دین ہی نہیں ہے، اس سے پوچھنے کیوں جائیں گے کہ کیا کر رہے ہو؟ تو مخلوق کو جب پالنا اس کا اپنا کام ہے، جواب بھی وہی لے سکتا ہے۔ تو اصول یہ ہے فَاصْبِرُوا، صبر کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، فرمایا اس وقت تک صبر کرو کہ ہمارے تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تمام حکم دینے والوں میں سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ، بے مثل و بے مثال حاکم ہے، حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا ہے۔ انتظار کرو، دیکھو تم بھی کیا ہوتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، پھر دیکھتے ہیں کہ کون کہاں پہنچتا ہے۔ اور یہی اصول ہے زندگی کا۔ اب ہمارے ہاں یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کہ یہ بریلوی ہے ایسے مار دو، یہ دیوبندی ہے ایسے قتل کر دو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، شیعہ ہے ایسے مار دو، یہ سنی ہے مار دو، اس کا کوئی جواز نہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنا کام کرے، جو انسانی رشتے ہیں ان کا تو لحاظ کیا جائے۔ قال الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ اب یہ اصول کافروں کی سمجھ میں نہ آئے، چونکہ کفر خود بے اصولی ہے۔ دین کی بنیاد اصولوں پہ ہوتی ہے اور وہ اصول اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں۔ کفر کی بنیاد انسانی جھوٹ اور انسانی دماغی اختراعات پر ہوتی ہے کہ کسی نے سوچ کر کچھ بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، اس کے پاس کوئی اصول نہیں ہوتا۔ چنانچہ کتنی خوبصورت اصول کی بات تھی کہ بھی ٹھیک ہے اگر تم نہیں مانتے تو تم اپنا کام کرو، جو مانا ہے جنہوں نے ان کو ان کے کام سے مت روکو، پھر دیکھتے ہیں اللہ فیصلہ فرما دیں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں۔ جو امراء اور اہل ثروت تھے، یہ بڑی عجیب شان ہے اللہ کی۔ اللہ بندے کو جب فراغت دیتا ہے تو اسے اللہ بھول جاتا ہے اور وہ اپنی خدائی کا پرچار کرنے لگتا ہے۔ یہاں بھی ہم نے ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جن کو غریب بھی دیکھا ہے، پھر ان کے پاس دولت آ گئی۔ تو ایسی عجیب بات ہے کہ ہمارے سامنے جو بڑے غریب اور مزدور تھے اور مزدوری کرتے تھے، جب دولت مند ہو گئے تو کہتے تھے ہم تو پشتوں سے امیر ہیں، کمال ہے یار، کل ہمارے سامنے تو تم مزدوری کرتے۔ کتنے ایسے لوگ مجھے یاد ہیں جو ہمارے ساتھ مزدوری کرتے تھے، غریب تھے، پھر ان کو اللہ نے دولت دے دی اور بڑی دولت دی، بے پناہ بے شمار دولت دی، ان کے پاس 10 گاڑیاں آ گئیں اور بڑے بڑے مکان بنا لیے محل نما۔ تو جب بات ہوتی تھی کہتے میرا باپ بھی بڑا امیر تھا، میرا دادا بڑے خوبصورت بیل رکھا کرتا تھا، کہاں یار ایک گائے اور ایک گدھی سے ہل چلاتا تھا، اسے تو 2 بیل نصیب بھی نہیں تھے۔ ہمارے سامنے کی باتیں انسان بگڑ جاتا ہے۔
حالانکہ اگر اللہ فراخی دیتا ہے، دولت دیتا ہے تو یہ اس کا انعام ہے، حلال ذریعے سے کماؤ، جائز جگہوں پر خرچ کرو، کھاؤ پیو، اچھا پہنو، اچھی طرح رہو، لیکن اس کا شکر ادا کرتے رہو جس نے دیا ہے۔ اکڑ مت جاؤ، اپنی خدائی کا دعویٰ نہ کرو۔ لیکن قال الملأ الذین استکبروا، فرمایا جو عمراء اپنی دولت کے نشے میں اکڑ گئے تھے، متکبر ہو گئے تھے، وہ کہ ان کی قوم کے جو لوگ امیر ہو گئے تھے اور ان میں تکبر آ گیا تھا، بڑائی آ گئی تھی، وہ کہنے لگے اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ملک سے، اپنے شہروں سے نکال دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، ہم آپ کو اپنے شہر سے دھکے دے کر نکال دیں گے، جنگلوں میں پھینک دیں گے، آپ کو بھی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو بھی، یا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہمارے دین پر، ہماری ملت، ہماری طریقے پر واپس آ جاؤ۔ انہوں نے فرمایا دین ایک اختیاری چیز ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ کسی پر تھوپیں کہ تم ضرور ایسے ہی کرو۔ تبلیغ کریں، اپنے عقیدے کی اچھائی بیان کریں، اس میں کوئی خوبی ہے تو لوگوں کو بتائیں، انہیں اچھا لگا تو مان لیں گے، نہیں لگا تو ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، رب العالمین کے ساتھ ہے۔ انہوں نے فرمایا اولو کارہین، خواہ ہم تمہارے دین کو بالکل پسند نہ کرتے ہوں، اس سے نفرت کرتے ہوں، پھر بھی ہم تمہارے طریقے کو دین سمجھ کے قبول کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے قیمتی اور نازک رشتہ عقیدے اور دین کا ہے۔ اب ایک بندہ جس بات سے نفرت کرتا ہے اسے اپنا ایمان کیسے بنا سکتا؟ بعض لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ انہیں حق سے نفرت ہو جاتی ہے، آپ ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ضرور کلمہ پڑھو۔ جنہیں دین نصیب ہوتا ہے انہیں باطل سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اب انہیں کون مجبور کرے کہ جی تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا لو؟ تو ہم تو اس سے نفرت کرتے ہیں، جی جو تمہاری بت پرستی ہے اور تمہارا کفر ہے، ہم تو اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے بیزار ہیں اور اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ تم کہتے ہو اس میں اس مذہب میں آ جاؤ، اس طریقے پر آ جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اگر میں تمہارا مذہب قبول کر لوں یا جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں یہ تمہارے طریقے پر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آج تک جو ہم کہتے رہے یہ ہم نے اللہ پر جھوٹ بولا۔ ہم نے جو یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، میں نے یہ بتایا کہ یہ کام کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا، یہ کرنے کا کام اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کام کو اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، یہ کام مت کرو اس لیے کہ اللہ نے اس سے روکا ہے، تو آج میں یہ سارا چھوڑ کر خدا نہ خواستہ بفرض محال تمہاری بات مان لوں اور میرے مسلمان ساتھی تمہاری بات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ہم اللہ کریم پر جھوٹ بولتے رہے۔ فرمایا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، حالانکہ ہم بھی تمہارے میں، یہ لوگ تمہارے ہی ساتھی تھے، تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے، ان کے طریقے بھی وہی تھے جو تمہارے تھے، تو اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور کفر کی مصیبت سے نجات دے دی۔ تو اللہ کے اس احسان کے بعد کہ اس نے ہمیں کفر سے نجات دی، تم یہ توقع رکھتے ہو کہ ہم پھر کفر میں داخل ہو جائیں؟ وَمَا يَكُونُ اللَّهُ أَن نَّعُودَ فِيهَا، ہم سے یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر ہم تمہاری اس کفر کی اور گمراہی کی راہ اپنا لیں، تمہارا طریقہ اپنا لیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ما یکون اللہ نعوذ، ہمیں یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر تمہاری رسومات کو اپنا لیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں
اللہ کسی خطا پر، کسی گناہ پر، کسی گستاخی پر ہمیں اپنی بارگاہ سے نکال دے اور پھر کفر میں پھینک دے تو وہ تو قادر۔ دیکھو کتنی لطیف بات ارشاد فرمائی، کتنی باریک، کتنی نفسیات کا کتنا بڑا اصول بیان فرمایا کہ انسان نیک بھی ہو جائے، پارسا بھی ہو جائے، دولت مند بھی ہو جائے، عالم بھی ہو جائے، ولی اللہ بھی بن جائے، تو اس بات کا خیال رکھے کہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے اس کی خلوص دل سے اطاعت کرنی ہے اور بسر و چشم اس کا احسان ماننا ہے، میرا اپنا کچھ بھی نہیں۔ اگر کبھی اس میں خیال میں کوئی گڑبڑ آ گئی اور یہ فخر کرنے لگا یہ سب کچھ میرا ہے، تو وہ اپنا چھین لے گا اور کہے گا جہاں اور کافر پھرتے ہیں تو بھی وہاں چلا جائے ایک اور سے۔ تو انہوں نے فرمایا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب پر واپس آ جائیں، یہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا، ہم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات ہے، ہماری کسی غلطی، کسی کوتاہی، کسی گناہ سے رب العالمین خفا ہو جائیں اور وہ ہمیں اپنی بارگاہ سے نکال دیں تو پھر ہم بھی تم جیسے ہو جائیں۔ یہ بات بندے کو یاد رکھنی چاہیے، اس پر جتنا اللہ کا احسان ہو اتنا اللہ کا زیادہ شکر ادا کرے۔ کسی کو وہ حکومت دے دیتا ہے، سلطنت دے دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے، دولت دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے، نیکی دے دیتا ہے، کوئی ولی اللہ کہلاتا ہے، کوئی علامہ بن جاتا ہے، کوئی وزیر، صدر، وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی اچھے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، دولت کی فراخی ہے، تو یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ جتنا جس پر احسان ہے اسے اتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس گر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ جنوں میں پیدا ہوا، بچپن لڑکپن سے عبادت اور ذکر اذکار شروع کیے، اور اتنے سجدے، اتنی عبادت، اتنا ذکر، اتنی اللہ اللہ کی کہ اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ بالآخر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور سجدے کا حکم ہوا تو اکڑ گیا، ایک سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ادھر سے ارشاد ہوا میری بارگاہ سے نکل جا تو ہمیشہ کے لیے مردود۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ تب سے اب تک اور قیامت تک ہر بندہ اسے مردود ہی کہتا ہے۔ جو اس کے مخالف ہیں، جو ایمان لائے، وہ تو کہتے ہیں، جو کافر اور اس کے پیروکار ہیں وہ بھی اسے برائی کہتے ہیں، اسے اچھا کوئی نہیں کہتے۔ ایک کمال کی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اسے مردود قرار دے دیا، لعنتی قرار دے دیا، تو جو اس کی بات مانتے ہیں وہ بھی اس پہ لعنت ہی بھیجتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ بے نیاز ہے، اگر ہماری کسی غلطی پہ خفا ہو جائے اور اپنی بارگاہ سے نکال کر تمہارے جیسا کر دے، وہ بات تو ہے الگ، اللہ اس سے پناہ دے، ورنہ ہمارا تمہارے ساتھ متفق ہونا ممکن نہیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا پروردگار جو ہے اس کا علم بہت وسیع ہے، جو باتیں کوئی نہیں جانتا وہ جانتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ جانتا ہے، جو ہم نے آگے چل کے سوچنا ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، جس کی ہمیں بھی خبر نہیں اس کی اس کو خبر ہے۔ تو اگر ہماری سوچ میں، ہماری فکر میں، ہمارے کردار میں، ہمارے کام میں کوئی خرابی آ جائے اور وہ خفا ہو کر ہمیں اپنے بارگاہ سے نکال دے تو پھر ہم بھی تمہارے جیسے ہو جائیں گے، ورنہ ہمارا تمہارے ساتھ شامل ہونا ممکن نہیں۔ اور اس لیے کہ اللہ سے تو کوئی شے چھپ نہیں سکتی، ہمارا پروردگار اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ توکلنا،
ہمارا بھروسہ اسی واحد لا شریک پر ہے۔ ہمارا بھروسہ اپنی پارسائی پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اپنے علم پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اپنے مال پر نہیں ہے، ہمارا بھروسہ اپنی اولاد پر نہیں ہے کہ میرے بڑے بازو ہیں مجھے بچا لیں گے، میرے پاس دولت ہے مجھے بچا لے گی، میں بڑا عالم ہوں مجھے بچا لے گا، میرے بڑے مراقبات ہیں مجھے بچا نہیں۔ ہمارا سارا بھروسہ اس وحدہ لا شریک پر۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا عطا کیا ہوا ہے، وہ جب چاہے جس سے چاہے جو چاہے جب چاہے لے لے، اس کا اپنا مال ہے۔ لہذا اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے اللہ، اے رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے۔ ہم نہیں کہتے انہیں تباہ کر دے، ہم نہیں کہتے ہمیں بادشاہ بنا دے، جو تیرا انصاف ہے، عدل ہے، حق ہے، وہ فیصلہ کر دے۔ ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، ہم تیرا حکم مانتے ہیں، دل خلوص دل سے تیری عظمت پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی پوری کوشش تیرے حکم کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ انسان ہیں، کمی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے، تو غفور الرحیم ہے۔ یہ تیرے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، تیرے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، تیرے دین کو غلط بتا رہے ہیں، ہم سارا زور لگا رہے ہیں کہ دین حق ہے، یہ ساری قوت لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے۔ اللہ، اب ہم اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ تو ہمارے درمیان فیصلہ کر۔ اب تو یہ زبردستی لوگوں کو دین سے روکتے ہیں، نماز سے روکتے ہیں۔ یہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں۔ آج آپ کے کتنے محکمے سرکاری ہیں جن میں داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی گئی یا حکم دے دی گیا جو داڑھی رکھتے ہیں وہ داڑھی صاف کرا دیں یا نوکری چھوڑ دیں۔ کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو وہ کافر کرتے تھے؟ ہم کلمہ پڑھ کر بھی وہ کرتے۔ نمازیں پڑھو تو لوگ خفا ہو جاتے ہیں اور وہ اس پہ پیچھے CID لگ جاتی ہے کہ یہ ہر وقت مسجد میں 5 وقت باہر جاتا ہے، وہاں کیا کرتا ہے۔ کسی کعبہ خانے میں جاؤ، شراب خانے میں جاؤ، سنیما گھر میں جاؤ، کوئی نوٹ نہیں کرتا کہاں گیا کہاں گیا۔ مسجد میں باقاعدگی سے جانا شروع کر دو تو ایجنسیاں حرکت میں آ جاتی۔ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم یہاں صرف یہ 10 ساتھی ہوتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، یہاں ایجنسیوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، آج انہوں نے یہ کر دیا، وہ کیا کر دیا، اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں یا اللہ کی بات کہتے ہیں۔ تو میں نے باہر ایجنسیوں والوں کو کہا کہ یار تم حوالدار رینک کے یا سپاہی رینک کے بندے بھیج دیتے ہو، میں اور کہتا ہوں وہ اور لکھ کر بھیج دیتے ہیں، پھر وہ اردو میں لکھتے ہیں، آگے ایک اس کو انگریزی میں ترجمہ کرتا ہے، وہ اس کا کچھ اور بنا دیتا ہے، اوپر پتہ نہیں کیا رپورٹ بھیجتے ہو۔ ہم سے CD لے جاؤ، کیسٹ لے جاؤ، سیدھی جا کر دے دو۔ ہم کوئی چوری تو نہیں کر رہے، اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں اور سب کے لیے کر رہے ہیں، خواہ وہ فقیر ہے یا بادشاہ ہے، دین تو سب کے لیے ہے، تو ہم تو سب کی خیر خواہی میں بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یا اللہ، اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ یہ ہمیں دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، گلیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مسلمان عورتوں سے تمسخر کرتے ہیں، مسلمان بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں عبادت میں، ذکر اذکار میں، بیان کرنے میں، اور بےہودہ اعتراض کرتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ تو مہربانی فرما ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو بہترین فیصلے کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ نماز کا وقت ہو گیا، جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں ادا کر لیں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔